عنہ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ کہنا تقریر کرنا بڑا آسان ہے، سننا بھی بڑا آسان ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے غور کیجئے، جو بیوی ابھی شام کے وقت دلہن بن کر کے گھر کے دروازے سے داخل ہوئے اس کمرے میں تھی، میرا شوہر لڑنے کے لیے گیا ہے، واپسی ہوگی، بولے نہیں، چوڑیاں پہنی ہوئی سجی ہوئی دلہن تھی، اپنے حساب سے تھی، نئی نویلی دلہن کمرے کے اندر ہے، شوہر میدان جنگ میں ہے، اور کیا ہوا؟ وہیں شہید ہو جاتا ہے، قتل کر دیے جاتے ہیں، شہادت کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ بیوی کے دل پہ کیا گزرا ہوگا، سوچ کر کے دیکھیں۔ اگر ہماری بیٹی ہوتی، آپ کی بیٹی ہوتی، بہن ہوتی، تو کیسے سمجھتے؟ یا اللہ، میں نے اپنی بچی کی شادی بڑی محنت کے ساتھ کیا تھا، یا اللہ یہ کون سا دکھ، کیسی تکلیف، ہم شکوہ شکایت اللہ سے کرنے لگے، یا اللہ یہ کیسا انصاف، ایسے ہی بولتے کہ میری بیٹی شوہر کے ساتھ رات میں رہی، صبح کا سورج نہیں دیکھ سکی، اور شوہر دنیا سے چل بسا، بیوہ ہو گئی، میری بچی شوہر سے دور کر دی گئی یا دور ہو گئی، اور اب وہ بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، ابھی دلہن کی حالت میں بناؤ سنگار کے ساتھ رہتی، لیکن اب وہ بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، اب وہ دوسرے جو بھی ہوتے بناؤ سنگار کے زیب و زینت کی چیزیں وہ اختیار نہیں کر سکتی، چوڑیاں نہیں پہن سکتی، زیورات نہیں، ہار نہیں، بالیاں نہیں، کنگن نہیں، یا اللہ یہ کیسا انصاف ہے؟ ہم بولتے کہ اللہ ابھی شادی ہوئی اور مارا گیا۔ حنظلہ شہید کر دیے جاتے ہیں، حنظلہ شہید کر دیے جاتے ہیں، لیکن بات کہنا یہ، بات یہاں سے آئی، ہمارا حال تو یہ ہے، مسجدوں کے دروازوں سے داخل ہونے کے لیے ہم تیار نہیں، اور ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس لائق نہیں ہے کہ مسجد کے اندر جا سکیں، کیونکہ ہم ناپاک ہیں۔ اور ایک حنظلہ ہے میدان جنگ میں گئے، اور ایسے ہی جب شہید کر دیے گئے، جنبی حالت میں ہیں، اور جو شہید کر دیے جاتے ہیں میدان جہاد میں، جو شہادت پا جاتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے غسل نہ دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تلوار لگی ہے، جو تیر لگا ہے، جو زخم کھائے ہیں، جہاں سے خون کے فوارے نکلتے ہیں، جب یہ اپنے قبروں سے قیامت کے دن نکلیں گے تو اس وقت تازہ تازہ خون بہ رہا ہوگا، اور خوشبو مشک عنبر کی طرح اس خون سے خوشبو نکل رہی ہے، اس لیے نہلایا نہ جائے۔ حنظلہ کے بارے میں پتہ نہیں تھا، کیونکہ کوئی ایسا اللہ کے رسول کے ساتھی تھے ہی نہیں جو ناپاک رہتے ہو، جو ناپاک رہتے ہو۔ یہاں تو رات ہی میں بلا لیے گئے نا، ٹائم نہیں ملا، حملہ ہو جانا ہے، اس لیے چلو جس حال میں ہو، انتقال شہید کر دیے گئے۔ ارے دیکھیں خوش قسمتی، دیکھیں زمین پہ نہلایا نہیں جا رہا ہے، کوئی کہا کہ نہیں نہلائے گا، اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا کہ میرے اس بندے کو جا کر کے فرشتوں غسل دو، جو میرا بندہ اپنے بیوی کو شب زفاف اس رات میں جس سے ملنا ہے ملا ہے، اور میرے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، میرے رضامندی اور خوشنودی کی خاطر اپنی بیوی نئی نویل دلہن کو چھوڑا ہے، اور اسی جنبی حالت میں میدان میں چلا آیا ہے، میں نے شہادت کا درجہ نصیب کر دیا ہے، وہ جنبی ہیں، اے فرشتوں جاؤ حنظلہ کو غسل تم لوگ دو۔ غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، زمین پہ انسان غسل دینے والے نہیں ہے، آسمان سے اللہ بھیجتا ہے۔ ارے مسلمان، تمہارا تو ایسے ہی اخلاق ہونا چاہیے، تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے، تم ایسے ہوتے جب کبھی ایسے نوبت آتی اور ناپاک ہوتے، آسمان سے فرشتے آ کر کے تجھے نہلاتے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے، مسجدوں میں جب چھوٹا سا پروگرام رکھا جاتا ہے، تمہیں بلایا جاتا ہے، تو تم آتے نہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم مولوی صاحب اس لائق نہیں کہ مسجد میں گھس سکے۔
نماز پڑھتے نہیں ہیں، پیشاب کر کے پانی نہیں لیتے۔ اس حدیث میں جو بخاری کا بھی روایت میں پیش کر رہا تھا، حدیث نمبر 216، اس میں کیا ہے؟ امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ، چھینٹا پڑنا اس سے۔ یہاں تو پیشاب کر کے پانی نہیں لے رہے، جا کوئی تو پیشاب ایسے کھڑے کھڑا مار دیا لے کر کے، آدھا تو پینٹ میں چلا جاتا ہے، اس کو تو مطلب ہے۔ یہاں دیکھیں، آپ نے بخاری کے الفاظ ہیں، کہا یہ دو قبر والے ہیں اور دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، دونوں کی آوازیں میں سن رہا ہوں، اس کے چیخنے کی، چلانے کی، فریاد کرنے کی، مار پڑ رہی ہے، اور کیسا عذاب، اللہ اکبر، ہم نے دیکھا نہیں، سنا نہیں، لیکن میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہہ دیا تو سورج 12 بجے نکلتا ہے، جتنا اس پر یقین نہیں اس سے کہیں زیادہ اپنے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پہ ہمیں ایمان اور اعتماد اور یقین ہے۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی زبان سے اپنی خواہش سے کچھ بولتے نہیں، زبان کھولتے نہیں، وہ جو بولتے ہیں وہ تو وحی ہوا کرتا۔ اللہ نے کبھی کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اور کائنات والو، اگر یہ نبی بھی اپنی طرف سے بعض باتیں بنا کر کے گڑھ کر کے ہماری طرف نسبت کر دیتا کہ یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کہہ رہا فَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑ لیتے، یا یہ کہ اپنے دائیں ہاتھ سے ہم اس کو پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اس کو پکڑ کر کے ہم گردن میں چھری چلا ڈالتے، ہم اس کے شہرک کو بھی کاٹ ڈالتے۔ میرا نبی تو وہ ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے۔ قبر کے پاس سے گزرے، کہا او لوگوں، قبر کے اندر دو آدمی مدفون ہیں اور دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور دونوں کی چیخنے کی آواز میں سن رہا ہوں، دونوں تڑپ رہے ہیں۔ کون سی غلطی کیا اللہ کے نبی، کیا نافرمانی ان دونوں نے کی تھی، کیا گناہ سرزد ہوا تھا؟ مسلمانوں دیکھو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان گناہوں میں ہم ملوث ہیں۔ آپ نے فرمایا سنو سنو، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، پہلا آدمی ایسا ہے جو پیشاب کر کے پانی نہیں لیتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، حالانکہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بڑا آسان تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرا بہت زبان چلاتا تھا، جو میرا موضوع ہے نا یہی ہے، کیا؟ دوسرا چگل خور تھا، بہت چگلی کرتا، ہاں ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ عورتیں جلسوں میں کافی تعداد میں آتی ہیں، عورتوں میں کہ ساس ایک ساس ہے، دوسرے گھر کے اس کی ساس ہے، دونوں میں ٹھیک ٹاکا چلتے، یہ بیٹھ گئی اس کے پاس، یہ بیٹھ گئی اس کے پاس، یہ بولتی میری بہو ایسے ہے، پتو ایسے، کچھ نہیں کرتی ہے، آئے ہیں پھلا ہے ڈھکا ہے، وہ بول رہی اس کے خلاف، تو ادھر دونوں ساس اور بہو میں 36 کا آنکڑا ہے، گھر تباہ و برباد ہے۔ اور یہاں کیا، ماں ایک بیٹا، جو بیٹا ہے وہ جو ساس ہے وہ اس کا بیٹا ہے، اور بہو اس کے شوہر ہے، ایک لڑکا ہے، وہاں جو ساس بنی ہے اس لڑکے کی ماں ہے، اور بہو جو ہے اس لڑکے کی بیوی ہے۔ ماں اور بیوی کے بیچ میں لڑائی ہو رہی ہے، ماں اور بیوی کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے، یہ اس سے دونوں کا 36 کا آنکڑا چلتا ہے، یہ اس کو دیکھنا نہیں چاہتی ہے، وہ اس کو دیکھنا نہیں چاہتی ہے، زیادہ تر اسی طرح ہوتا ہے۔ اب بیچارہ بیٹا کہے یا شوہر کہے، یہ اب کدھر جائے گا؟ دونوں کی زبان تو کینچی کی طرح،
कचाकच चल रही, ये भी इधर से माल रहे टन टना करके, वो भी अभी बेचारा टुकुर टुकुर देख रहा किधर क्या करे। अगर माँ को टोके तो उनके कदमों के नीचे जन्नत है, कहीं ऐसा ना हो कि जन्नत खत्म। बीवी इधर है, अगर इसको कह के रुक जाओ तो ऐसा ना हो कि बोरिया बिस्तरा समेटे और लेकर के मेके चले जाए। 4 ठो बच्चे या ये छोटका छोड़ करके चला जाए। छोटा बच्चा बोलेगा दूध पिएंगे, हम बाप कहाँ दूध पिला पाएगा। तीसरा बच्चा उससे जो थोड़ा बड़ा है वो पेशाब करने के लिए अब रोने लगे। अरे काहे रो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, सूसू। और सूसू करेगा कि क्या करेगा भाई, ये क्या समझ में नहीं आ रहा। कोई पेशाब के लिए रो रहा है, कोई पायखाना के लिए रो रहा है, कोई भूख की वजह से रो रहा है, कोई और कुछ मांग रहा है। अब ये उसके भाषा समझेगा तब ना, माँ होती है तो समझती है। अब ये बेचारा 4 बच्चों को लेकर के अगर सुलाए तो किधर सुलाएगा, इधर को सुलाएगा, उधर को, दो को नीचे क्या कहते हैं पाँव की तरफ सुलाए। अब इधर वाला ढूंढ रहा है कि नहीं माँ के दूध कहाँ है, ये दूध कहाँ से पिलाएगा। रात में रोने लगे बच्चा, अब उसकी परवरिश करेगा कैसे। बीवी को डांट दिया है लेकर के तो बोरिया बिस्तरा अपने मेके चली गई। तो यहाँ क्या है, सास और बहू तो लड़ती है, लेकिन बीच में जो पीछे जाते हैं वो लड़का होता है। इसलिए अगर माँ है तो मैं माँ से कहूँगा, और मेरी माँ तेरा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए एक अपील और गुजारिश है, ज़बान को थोड़े कंट्रोल में रख। जब तू बोलती है और उसे बहू से लड़ती है तो तेरा बेटा टेंशन में रहता है। और अगर बीवी है तो उससे मैं कहूँगी, आओ औरत ज़ात तू नेक और साले बन जा, अपने शौहर को ज़बान से तकलीफ ना दे। उसकी माँ को तू सताती है, गालियाँ देती है, बुरा भला कहती है, तेरे शौहर को तकलीफ होती है क्यों, उसकी माँ है, बुढ़िया माँ बोलती है, रोती है कि बेटा मुझे खाना सही से नहीं देती, बेटा मुझे चाय नहीं पिलाती। बुढ़िया माँ की आवाज बच्चा सुन रहा है। एक तरफ माँ बुढ़िया माँ है, अगर बीवी हो तो तुम उसे तो बुढ़िया समझ रहे हो, तेरे हक में तो यकीनन वो बूढ़ी औरत है, लेकिन तेरे शौहर की नजर में वो तो जन्नत का एक मकाम रखती है। आपने फरमाया था एक सहाबी से, क्या कहा था, जब कहा जिहाद में जाना चाहे तो अल्लाह के रसूल आपने फरमाया था जिहाद में जाना चाहते तो तेरी माँ जिंदा है। इस हदीस को इमाम नसई ने किताबुल जिहाद में जिक्र किया, हदीस नंबर है 3401। क्या कहा, मुआविया रज़ी अल्लाह ताला, इसमें जाहिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसमें बयान कर, उसमें क्या आपने पढ़ा, फल्ज़महा फ़इन्नल जन्नत तहता रिजलैहा, माँ की खिदमत को लाजिम पकड़ लो, उनके कदमों के नीचे जन्नत है। अगर तू औरत है तो उस बुढ़िया माँ से तो क्या कहते हैं, इसको अलग कर दो, हम नहीं खिलाएंगे। उस बुढ़िया माँ को अगर ये अलग करता है तो इसकी जन्नत जा रही है। तो अपने शौहर से अगर मोहब्बत करती है तो मैं ये कहूँगा अपनी ज़बान को कंट्रोल में रख करके थोड़ा बर्दाश्त कर लो, ताकि तेरा शौहर जन्नत का हकदार बन जाए। और अगर माँ है तो बहू पर ख्याल रखें, ज़बान इतना ना चलाए कि बीवी भाग जाए और तने तनहा रह जाए। अच्छा 1 घंटा हमारा हो गया, 1.5 घंटा था ना, अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो ये एक कहना, अभी तो एक बहुत असल तो हमारे पूरे निचोड़ तकरीर का वही हमारे एक वाक़या ही था, बड़ा ही मशहूर और यकीनन दिल में बैठ जाने वाली बात थी। लेकिन बात जो भी हो, अपने टाइम के हिसाब से मैंने कोशिश की कुरान और हदीस की रोशनी में बात आपके सामने रखने की। तो यहाँ इन हदीसों को जो मैंने अभी बयान किया है, उन हदीसों को सामने रखिए तो पता ये चलता है अगर ज़बान पे कंट्रोल नहीं है, अगर ज़बान पे कंट्रोल कर लेते हैं तो आपने फरमाया ज़बान को कंट्रोल कर लो, शर्मगाह की हिफाजत कर लो, मैं जन्नत की ज़मानत देता हूँ। आपसे जब कहा निजात कैसे पाएंगे तो आपने कहा ज़बान को कंट्रोल में रखना, निजात पा जाओगे। कब्र में अज़ाब हो रहा है, क्यों? चुगली करने की वजह से। तो गोया ज़बान को कंट्रोल में नहीं रखे, कब्र के अंदर अज़ाब हो रहा है। और अगर गीबत कर रहे हैं तो कुरान में अल्लाह ने कहा गीबत करने वाला आदमी इतना बुरा है जैसे किसी का भाई मर जाए। भाई जब मर जाता है तो क्या करता है, सीने से कभी लगा लेता है, बोसा लेने लगता है, रोने लगता है कि मेरा भाई दुनिया से चला गया। मेरे भाई क्यों तू मर गया, मैं तेरा बड़ा भाई, तू छोटा, मरता तो मैं, तू मुझसे पहले
کیسے چلا گیا، وہ کہہ کر کے روتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی غیبت کسی کی کرتا ہے، اور غیبت یعنی کسی کے اندر کوئی برائی ہو اور وہاں وہ موجود نہ ہو اور اس کو آپ اچھال رہے ہیں کہ یہ آدمی ایسے ہے ویسے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ وہ برائی ہو اس کے اندر اور آپ اس کی غیر موجودگی میں، غیر حاضری میں، مجمع میں یا کسی کے سامنے بول رہے ہیں، برائی بیان کر رہے ہیں، یہ غیبت ہے۔ اور غیبت کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنے بھائی جو مر گیا ہو اس کے گوشت کو نوچ نوچ کر کے کھا رہا۔ کوئی بھائی، کسی کے بھائی مر جائے تو اپنے بھائی کا گوشت، مردے بھائی کا گوشت نوچے گا؟ ارے اسے سینے سے لگا کے تو روئے گا، وہ اس کو کیسے کھائے گا؟ ڈائن تھوڑی ہے۔ تو کہا غیبت کرنے والا ایسے تو زبان سے غیبت کرے۔ اتنا بڑا تباہی ہے، اس زبان کو کنٹرول میں رکھ لے، تباہی سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ وہی ہے، اور اس زبان سے وہی کہنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم جو آپ کے بیٹا تھا اس کے وفات پہ آپ نے ایک جملہ کہا تھا۔ اس حدیث کو اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الجنائز میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 1303 ہے۔ حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب حضرت کہتے ابراہیم کا انتقال ہو گیا جو آپ کا لڑکا تھا تو اس کو دیکھ کر کے آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں؟ کہا رہے یہ تو رحمت ہے، رحمت۔ اگر آدمی کسی کی موت پر روئے تو کوئی گناہ نہیں، آنکھ سے آنسو نکلے، لیکن وہی ہے سینہ یہ گریبان پھاڑے، کپڑے نوچے، بال نوچے، چیخے چلائے، سینہ ٹھوکے اور پیٹے، یہ سب غلط ہے۔ آنکھ سے آنسو نکل جانا یہ صحیح ہے، یہ کہ اللہ رحم فرما، ان کی غلطیوں کو معاف کر دے، جنت دے، یہ صحیح ہے، دعا دے، اور آنکھ سے آنسو نکل کوئی حرج نہیں۔ اس وقت آپ نے کہا تھا کہ ان العین تدمع والقلب تحزن والقلب یحزن۔ اے کیا عبد الرحمن بن عوف، آنکھیں اشکبار ہیں، آنکھیں اشکبار ہے، آنکھ سے آنسو کے قطرے نکل رہے ہیں، تذرفان کہا ہے، اور دل مغموم ہے۔ لیکن آگے جو جملہ اسی کے ساتھ میں ختم کر رہا ہوں، آپ نے یہ کہا تھا ابراہیم کو، اس لاش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونٌ۔ او میرا لاڈلا ابراہیم، تیری جدائی کی وجہ سے تیرا بابا غم زدہ ہے، بڑے ہی غم میں ہے، تکلیف میں ہے۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالوں گا، ایسی بات میں کہوں گا ہی نہیں جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ جو بھی میں کہوں گا وہی کہوں گا جو جس سے میرا رب راضی ہو۔ آپ نے ابراہیم کی لاش کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، او میرے لاڈلے، تیری جدائی کی وجہ سے تیرا بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہے، غم زدہ ہے، غمگین ہے، آنکھیں اشک بار ہیں، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل مغموم ہے، لیکن ہم کوئی شکوہ شکایت کی بات نہیں کریں گے۔ آپ نے زبان پہ کنٹرول رکھا، اور ویسی بات کسی لکھا کسی کی موت ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہم سب تیرے لیے ہیں اور ہم تیری ہی طرف لوٹ کر کے جانے والے ہیں۔ یہ مصیبت کے وقت، کسی کے انتقال کے وقت کہنا چاہیے، تو زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے زبان کو صحیح استعمال کریں۔ اس زبان اگر بگڑ جائے تو تباہ و برباد قوم، خاندان، گاؤں، بستی، علاقہ
تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اور زبان اگر صحیح ہو تو کتنے رشتے جو ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اس زبان سے ایک مرتبہ کہہ دے کہ بھائی جو ہوا غلطی معاف کیجیے, اتنا کہہ دینا, زبان اتنے مان لے, کتنے رشتے جڑ جاتے ہیں. اس لیے اس زبان کو کنٹرول میں رکھیں, نجات پا جائیں گے. اس زبان کو کنٹرول میں رکھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اسے جنت کی ضمانت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے چلتے چلتے دعا کرتے ہیں, بارے الہ, جیسے اس بہت ہی بہترین نعمت یا ایک طرح سے بڑے خطرناک نعمت جو بھی ہو اس کے استعمال کرنے پر ہے, صحیح استعمال کرتے ہیں بہت بہترین نعمت, غلط استعمال ہے تو بہت خطرناک یہ ہتھیار ہے. اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اللہ زبان کو کنٹرول میں ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری زبان سے وہی جملے ادا ہوں جسے تو راضی ہو مولا. اللہ اس زبان سے اقرار کر کے, گناہوں کو یاد کر کے, اعتراف کر کے, بول کر کے اللہ ہمیں توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.